اللہ نے اصول بیان کیے ہیں کہ یہ تم نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑو گے تو تم کھارے، تم میرے غلام ہی نہیں ہو، بندے ہی نہیں ہو۔ ہم نے اصولوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جزیات کے پیچھے پڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ ناکامی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مولوی کی کتاب نہ پڑھیں، چاہے مولوی خیر محمد ہو یا کوئی مولوی فلاں۔ ہم میں سے اکثر مولوی بک چکے ہیں، ان کی آپ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں دیکھتے، ان کے آپ بڑے بڑے محلات نہیں دیکھتے۔ میں خود یہ اپنی کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، اور جو انٹرویو لے رہی ہے وہ نجم سیٹھی کی بیگم ہے۔ وہ کہتی ہے مولانا صاحب ہمیں یاد ہے کہ جب مفتی محمود صاحب آتے تھے راول پنڈی میں تو مسجد کی صف پہ سوتے تھے۔ مولانا صاحب آپ کے تو ہر شہر میں گھر ہیں اور بڑے لگژری گھر ہیں، اور جو آپ نے الیکشن کمیشن کو جمع کرائی ہے اپنی دولت وہ 45 ارب روپیہ ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ مولانا کہتے ہیں اللہ کی دین، اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم سے ہر بندہ یہی کہہ دے کہ یہ اللہ کی دین ہے تو احتساب کس بات کا؟ یار عمر فاروق نے تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کی دین ہے، وہ تو کہتے تھے میں تو پیدل ہی جاؤں گا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کی دین ہے۔ اب مولانا ثاقب رضا مصطفی ہے، ایک بڑا اسکالر ہے، اس نے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں ہیں، عام سا مولوی تھا، بولنا آ گیا۔ مولانا اجمل قادری ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے اپنے بینک ہیں، آپ جائیں کراچی میں ان کے اپنے بینک ہیں، اور ان کی گاڑی ایسی مطلب ہے کہ لگژری گاڑی ہے، کروڑوں روپے کی ہے جس کے آگے گارڈ چلتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ علماء، یہ مولوی بک چکے ہیں، ان لوگوں نے عوام کو برباد کر دیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن خود پڑھیں، اندھے نہ بنیں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ ان لوگوں نے عوام کو بھی بیچ دیا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کو دیکھ لیں، کہتا ہے عاصم منیر امیر المومنین ہے، مقبول ہو یا جان ہو یا مقبول جان۔ کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پیار لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اور کون جس نے اتنی قتل و غارت کروائی؟ اب یہ پی ایل پی کی کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، کس نے کرائی؟ وہ جو پی ٹی آئی والوں کا جو جلسہ تھا، اتنی اندھا دھند فائرنگ کی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ لاشیں کہاں گئیں، کس نے کروائی ہے؟